جی السلام علیکم جی، ہوپفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے. جو میں نے اپنی ریسنٹ ویڈیو میں جو غالباً پچھلی ویڈیو تھی اس میں جو ایک ہم نے بات ڈسکس کی تھی کس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس عمر طاہر بندیال جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان کے بیچ میں ایک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ لیں گے, کافی اپیرنٹ قسم کا جو ہے وہ ایک اختلاف سامنے آیا جو انہوں نے جمعے والے دن 20 تاریخ کو سو موٹو نوٹس لیا کچھ میڈیا پرسنس کی اپلیکیشن پہ, اور اس کو 23 تاریخ کو جو ہے وہ انہوں نے اس کی اگلے دن جو ہے ہفتے والے دن سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے اس نے ان کے اگینسٹ پریس ریلیز کر دی کہ اس کا ہم نے جو ہے وہ 184(3) کی جو سو موٹو کی پاورز ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے 23 کے لیے معاملہ ٹیک اپ کر لیا تھا. وہ 23 کو معاملہ ٹیک اپ ہوا, عمر طاہر بندیال نے بینچ کو لیڈ کیا. میں نے پچھلے آرڈر کی کاپی پچھلی ویڈیو میں پڑھی تھی جس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام جو فریقین تھے اور جتنی پارٹیز ان کو نوٹس جاری کیے تھے ان پرسن حاضر ہونے کے, ڈی جی ایف آئی اس میں انکلوڈڈ تھا, اور تمام باقی ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے سیکٹریز ان کے ہیڈس کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا. 26 کو اور 23 کو اس کی جو ہیئرنگ ہوئی اس میں عمر طاہر بندیال صاحب نے ایک آرڈر کیا تھا جو کافی کنٹروورشل بنا, اور اس آرڈر کے بعد آج جو ہے یہ بات ڈسکس کرنے کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ جو عمر طاہر بندیال صاحب نے جو تمام باتیں کی تھی, جو سپریم کورٹ کا سارا معاملہ چل رہا ہے یہ آج دوبارہ سے ہائپ اپ ہوا. ہائپ اپ ہونے کا ریزن تھا کہ آج جو ہے وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا. 23 کو اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی, جو 23 کو جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو اس کا جو حوال تھا وہ آپ نے دیگر ویڈیوز میں یا آپ نے میڈیا شوز میں دیکھ لیا ہوگا, اس کو آئی ڈونٹ تھنک ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, مگر کافی گرما گرمی تھی. ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئے عمر طاہر بندیال صاحب والے بینچ میں, انہوں نے ان میں جا کے ہیئرنگ کی, ساری تمام باتوں کو ڈسکس کیا, کافی باتیں زیر بحث آئیں, اور وہ ہیئرنگ اس دن ہو گئی. 23 والی ہیئرنگ کا آرڈر بھی میرے پاس آ چکا ہے, میرے ٹیب میں پڑا ہوا ہے. یہ آرڈر میں بھی آپ کے سامنے ریڈ کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں عمر طاہر بندیال صاحب نے آرڈر میں کیا لکھا ہے. اور آج بیسکلی اس کو ری ٹریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے, آج 25 تاریخ ہے اور 25 کو جو ہے یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی, جو یہ آرڈر ری ریڈ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے, اس کو جو ہے ونس آپ ڈسکس کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے آج ایک لیٹر بھی لکھ دیا, 25 تاریخ کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے ٹو دا رجسٹرار سپریم کورٹ اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے نگرانی بینچ, آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ نگرانی بینچ جو اپوائنٹ ہوتا ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں ریفری بینچ, جس طرح نیب کیسز میں, اگر میں آپ کو ایزی کروں تو پیناما کیسز میں نیب کے اوپر اپوائنٹ ہوا تھا, اس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ایک ریفری بینچ ہے وہ اپنے ہی ایک سپریم کورٹ کے اگینسٹ نہیں بن سکتا, اور سو موٹو کی پاورز جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان کی ایکسکلوزو پاورز نہیں ہیں 184(3) میں, یا یہ کہیں بھی نہیں لکھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس لیٹر میں یہ بتایا کہ اس طرح کی جو پاورز ہیں یہ کہیں پہ بھی صرف چیف جسٹس پاکستان کو نہیں دی گئیں, بلکہ تمام سپریم کورٹ کے ہر جج کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کیس کو جب مرضی سو موٹو لے سکتا ہے, پورے پاکستان میں جو بھی معاملہ ہو کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کر سکتا ہے. اور اس پہ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ بھی اس پہ آرگومنٹ کیا تھا عمر طاہر بندیال صاحب کی کورٹ میں کہ جی آپ یہ والی پاور صرف چیف جسٹس صاحب ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور 5000 زیر التوا جو مقدمات ہیں, یہ 5 لاکھ کے قریب جو ہے اگر اوور آل دیکھا جائے تو ان مقدمات میں سے اگر ہم سب کو سو موٹو لینے لگ جائیں گے تو ان سارے مقدمات کی جو ہے وہ حق تلفی ہوگی. دس بینگ سیڈ, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا ریبٹل اپنے لیٹر میں دیا, اور لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس لیٹر کو میڈیا کر دیا جائے, اس کو پبلک کر دیا جائے, تمام میڈیا چینلز پہ اس لیٹر کو دے دیا جائے. اور اس لیٹر کا مین مواد یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ 184 چیف جسٹس کی پاور نہیں ہے, یہ تمام سپریم کورٹ کی پاور ہے, اور ایک بینچ دوسرے بینچ کو مانیٹر نہیں کر سکتا. یہ تھوڑی سی سچویشن ہے جو لیٹرز پہ ڈیولپ ہوئی ہے. اب یہ قاضی فائز صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا آرڈر تھا جس آرڈر کی بیسس پہ یا جس آرڈر کے جو ہے وہ رسپانس میں یہ لیٹر لکھا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان کو. وہ آرڈر 23/8/2021 کا وہ آرڈر کیا تھا جو عمر طاہر بندیال صاحب نے پرابلی جو ہے وہ رائٹ کیا تھا. تو میں وہ آرڈر جو ہے اپنے سامنے نکال لیتا ہوں, اور اس میں اگر میں تھوڑا سا اس کو ہم دیکھیں, یہ آرڈر میرے سامنے آ گیا ہے. ان دا سپریم کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن جس طرح ہوتا ہے, پریزنٹ جسٹس عمر طاہر بندیال, ایکٹنگ چیف جسٹس پاکستان جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں, جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب ہیں, جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں جو اس میں بیٹھے ہیں. سو موٹو کیس نمبر 4/2021 ان آرڈر ڈیٹڈ 20/8/2021 SMC. ٹھیک ہے, اس میں اٹینڈنس وکیل صاحب کون سے تھے؟ مسٹر خالد جاوید خان, اٹارنی جنرل پاکستان,
Mr. Lateef Afridi, President Supreme Court Bar Association Pakistan, Nazir Bhatti एप्लीकेशन. अच्छा, ये सोमोटो बेसिकली सोमोटो के ऊपर सोमोटो लिया गया. इसमें इंटरेस्टिंग बात लॉयर्स के लिए देखने वाली है कि सोमोटो के ऊपर सोमोटो ले लिया गया. एक सोमोटो काजी ईसा साहब ने लिया, एक सोमोटो उमर ताब बंदयाल साहब के बेंच ने चीफ जस्टिस ने लिया, और अब सोमोटो के ऊपर जो है इसकी डिबेट हो रही है कि उन्होंने एक दूसरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसकी पावर क्या है. अच्छा, इसमें डेट ऑफ हियरिंग थी 23/8/2021 जो मंडे का दिन बनता है. ऑर्डर में लिखा हुआ है वी हैव बिफोर अस SMC number 4 of 2021 which originated in and incorporates an order dated 20/8/2021 made by a learned 2-member bench of a court on an application directly received and entertained in court. The said order takes suo motu notice of the grievance expressed in the application submitted by a number of journalists including the President Press Association of Pakistan, Supreme Court of Pakistan. Notices have been issued to several federal government authorities as well as the law officers of the Federation and the province. The next date of hearing in the matter has been fixed for 26/8/2021 before the same learned bench that has passed the order. In the week commencing 23/8/2021, the same bench is not available and the question arises whether a special bench is to be constituted. There is a settled practice of this court regarding the entertainment of suo motu actions on the recommendations made by benches of the court during judicial proceedings pending before them. This case is different because no judicial proceeding was pending before the learned bench on 20/8/2021 regarding the grievance of concerned journalists. Rather, the order was passed on a fresh unregistered application handed over and entertained in court. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. handed over and entertained in court کا مطلب ہے کہ جو رجسٹرار کے آفس کو پورا بائی پاس کیا گیا. اس میں اپلیکیشن موقع پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ موقع پہ دے دی گئی. کچھ جرنلسٹ آتے ہیں اور عدالت کے اندر جج صاحب کو اپلیکیشن ہینڈ اوور کرتے ہیں, تو اس کا ذکر انہوں نے آج جو ہے یہ لارجر بینچ نے اس میں کیا ہے کہ یہ تھوڑی سی انکنونشنل, اس کو انہوں نے ایلیگل نہیں کہا کیونکہ پاور ہے جیسے ہمیں پتہ ہے, لیکن انکنونشنل ہے کہ یہ رواج اور دستور کے مطابق نہیں ہے. It is important that the original constitutional jurisdiction of the court under Article 184(3) read with its powers under Article 187 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is invoked under a procedural scheme that lends credibility, certainty and consistency to the substantive proceedings that follows in the exercise of that jurisdiction. The court has a discernible settled practice regarding the procedural issues of how suo motu motions have been entertained by court. In contrast, however, the order dated 20/8/2021 prima facie makes a departure from the norms of the application, norms of the applicable procedural practice, taking into account the distinction between the invocation of the jurisdiction of the court on the one hand and the exercise thereof on the other. The question arises, how is the suo motu jurisdiction of the court under Article 184(3) of the Constitution to be invoked? یہ ایک ڈبیٹ چھڑ گئی ہے پورے پاکستان میں کہ how and what are the powers and how are those powers to be executed by the honorable judges of the Supreme Court. The powers given under Article 184(3) herein referred as suo motu powers. Suo motu powers کے بارے میں یہ بڑی ڈبیٹ چھڑ گئی. یہی بات اس آرڈر میں ڈسکس کی گئی ہے فرسٹ پیج میں. میں اس کو پھر سے ریڈ کرتا ہوں سینٹنس کو. ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا ڈسٹنکشن بٹوین دا انووکیشن آف دا جورسڈکشن آف دا کورٹ, کہ کس طرح جورسڈکشن کو انووک کیا گیا آن ون ہینڈ اینڈ دا ایکسرسائز دیر آف آن دا ادر. دا کوشچن ارائزز, ہاؤ از دا سو موٹو جورسڈکشن آف دا کورٹ انڈر آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن ٹو بی انووکڈ. جورسڈکشن آرٹیکل 184(3) کے کن معاملات میں انووک کی گئی ہے. In the light of the answer to this question, the propriety, manner and extent to which the order dated 20/8/2021 can be implemented by the office is another question that needs to be addressed. کہ آفس نے اس کو کس طریقے سے انٹرٹین کرنا ہے اپلیکیشنز کو. We would like to hear the principal stakeholders who are called upon to assist the court in matters of jurisdiction and the law, namely the Attorney General of Pakistan, the President SCBA, the Vice Chairman of Pakistan Bar Council. We would also invite assistance of the learned counsel of the applicant, journalists who have brought their grievance to the court. انہوں نے کہا جی آپ سب کو ہم نے بلا لیا, آپ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ اپلیکیشن یہ جو ہے جورسڈکشن کو یوز کیا جاتا ہے, مطلب اس کی جو کریڈیبلٹی, اس کا جو یوزیج, اس کا جو ایمبٹ ہے, اس کے جو وائریز ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہیں کہ واٹ آر دا وائریز آف دس پاور. We are neither in position nor intend to consider their
substantive grievance in the exercise of suo motu jurisdiction at this stage. The only aspect of the case that is presently under our consideration is the manner and procedure whereby the suo motu jurisdiction is to be invoked, and in particular whether, and if so how, such action may be initiated at the instance or on the recommendation of a learned bench of this court. At the moment, the judicial order dated 20/2021 directed notice to and reports from several federal government authorities is in the field on account of the question now before the court, which goes on the route of the jurisdiction. It is inappropriate to implement the said order because that may obscure and unsettle the practice of the court for invoking its suo motu jurisdiction, resulting in needless uncertainty and controversy with attendant consequences. Therefore, the resolution of the question raised before the court at an early date is essential. انہوں نے کہا جو تمام نوٹسز جو ہم نے دیے گئے ہیں جو بھی فیلڈ میں ہیں جو قاضی فیصل صاحب نے آرڈر دیا تھا اس سب کو بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ 184(3) کی پاورز کیا ہیں, یہ اسینشل ہے. اکارڈنگلی the parties and the learned law officers named above shall come prepared with their submissions on 25/8/2021 جو آج کا دن تھا. آج ان سب نے پیش ہونا تھا, تبھی یہ سارا جو آپ ان اے وے گرما گرمی ہوئی وہ دیکھنے والی تھی. Meanwhile, the order of the learned 2-member bench dated 20/8/2021 shall remain in abeyance. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان abeyance کا مطلب ہے کہ ان فیلڈ نہیں ہے, وہ اس کو ہم لے لینگویج میں ہم کو بتائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ابھی لیگلی افیکٹو نہیں ہے, ابھی اس کو سسپینڈ ان اے وے کر دیا گیا ہے. اور 25/8 کو بلا لیا گیا تھا. 25/8 آج وہ پیش ہوئے اور آج ایک نیا لیٹر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہاں پہ پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں, جس میں انہوں نے کویشچن کیا کہ کس طریقے سے ایک بینچ دوسرے بینچ کو مانیٹر کر سکتا ہے. یہ ایک ہاٹ ڈبیٹ ہے. آئی تھنک اس میں there is no harm in this debate. اس ڈبیٹ سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. 184(3) کی پاورز کو بہت ہم نے دیکھا, یہ پاورز پہلے کافی اسپارنگلی یوز ہوتی رہی ہیں, لیکن ہم نے 2 ریسنٹ ایگزامپلز ہیں, افتخار چودھری صاحب اور صاحب نثار صاحب نے ان پاورز کو بہت جو ہے واسٹلی اور بہت یو کین سے امینے اینڈ وداؤٹ اینی ڈیو کنسیڈریشن اس کو یوز کیا. اور 184(3) کی سو موٹو پاورز اس کیس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا اور ویل بی ان اے پوزیشن ٹو کامنٹ آن دا کریڈیبلٹی اینڈ دا پاورز آف دا سپریم کورٹ وین اٹ کمز ٹو سو موٹو. تو ری لسٹ آن 25/8/2021 25/8 کے لیے ری لسٹ ہو گیا, یا 25/8 کو یہ ٹیک اپ ہوگا. لیٹس سی واٹ ہیپنز ان دا کیس. تھینک یو.